أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے علماء و مشائخ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ سورہ توبہ کی 34 نمبر کی آیت ہے۔ دو بہت ہی اہم موضوع پر اس آیت میں گفتگو ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اس آیت میں، اور ان کو اہل کتاب کے علماء و مشائخ کی بدعمالیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں گمراہی پھیلی۔ وہ کیا بات تھی؟ جیسے کہ اس سے پہلے دو آیت پہلے بھی بات آ رہی تھی کہ اہل کتاب کے عوام نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب کا درجہ دے لیا تھا، وہ معبود سمجھا تھا، ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے۔ کتاب اللہ اور حکم خدا اور رسول کے فرمان کے خلاف بھی پڑ جاتی تو بھی قبول کر لیتے۔ اس کی وجہ سے ان میں جو گمراہی پھیلی تھی اس کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو طالب رشد و ہدایت ہیں اس کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورات کے حکم کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اپنے فائدے کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں، کسی کو چھپا دیتے، کسی کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ کرتے تھے۔ حب مال، حب جاہ، دنیا کی حرص اور طمع ان کے دل میں تھی، اس کا سبب یہی تھا کہ یہ سب جو کام کیا کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ وہ مال کی حرص اور مال زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اہل کتاب کے علماء و مشائخ کا حال یہ بتایا گیا کہ وہ بڑی مکاری سے دینداری کی آڑ میں دکانداری چلاتے تھے۔ ان کے اس حال کا ذکر قرآن نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کیا ہے تاکہ اہل ایمان اس سے سبق لیں۔ یہ ان کا معاملہ اہل ایمان کو خاص طور پر مخاطب کر کے بتانے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس بھی ایسے حالات پیش آئیں تو تم بھی اپنی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو بچا کر رکھو، ایسے کام مت کرو جیسے اہل کتاب کے علماء اور مشائخ نے کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ لیکن افسوس کہ اس تنبیہ کے باوجود مسلمانوں میں کتنے علماء و مولوی، ملا، امام، پیر ایسے ہیں جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کہا جا سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف یہ دکانداری چل رہی ہے، ایک باضابطہ بزنس، ایک انڈسٹری کہا جا سکتا ہے اس کو۔ کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے اس میں، کوئی تعلیمی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، بس دینداری کا جھولا اوڑھ لو، لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دو کہ ہم بڑے اچھے اور مقدس ہیں، پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بس لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر، دین کے نام پر گمراہ کن باتوں کو بتا کر ان سے پیسہ ایٹنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے پیری مریدی کے چکر میں لوگوں کو پھانس رکھا ہے تاکہ ان سے نذرانے وصول کرتے رہیں۔ انہوں نے بزرگوں کی نام کی نذر و نیاز کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تاکہ ان کے گزر بسر ہو سکے، ان کی زندگی کا سامان، ان کا کھانا پینا ان کو مل سکے۔ انہوں نے تعویذ گنڈے ایجاد کر رکھے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے، وہ بدعات اور جاہلی رسومات کو فروغ دیتے رہے۔
تاکہ ہر مجلس میں ان کی ضرورت محسوس رہے اور ان کا کام بنتا رہے۔ یہی حال آج ہو گیا ہے ہمارے بہت سے نام نہاد علماء، اس میں اکثر یہ کہا، اکثر کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ مخالفین کے بارے میں بھی بات کرتے وقت یہ بات نہیں کہنا کہ سب کے سب ایسے ہو گئے، سب کے سب خراب نہیں ہوتی ہے، یعنی اکثریت خراب تھی ان کی، اور ان کے تعلق سے کہنا، یہ احتیاط سے بات کرنا کبھی بھی بات کرتے وقت کہ اکثر ایسے ہیں تو اکثر کو کہنا، سب کو نہیں کہنا، کہ دشمنی نکالتے وقت بھی کوئی ایسا نہ کہے کہ سب کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کر دے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیے تھے، آج بالکل ہو بہو ویسے ہی کام آج مسلمانوں کے پیشوا اور مقتدا اور اس قسم کے جو لوگ ہیں علماء اور مولوی، علماء اپنے دین کی وجہ، اپنے علم کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اکثر، اور مشائخین جو ہے اپنی نسبت کی وجہ سے کہ ہماری نسبت فلاں فلاں سے ہے، ہمارا سلسلہ فلاں سے ہے، تم ہم سے مل جاؤ، ہم سے جڑ جاؤ، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کہتے ہیں۔ خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثریت آج ان کی ایسی ہی ہے، وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، وہ بدعت اور جاہلی رسومات کو فروغ دیتے ہیں، اور ہر مجلس میں چاہتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، ان کی آؤبھگت ہو، ان کا ویلکم کیا جائے۔ ان کو شرک کی سرپرستی قبول کرنے سے بھی کوئی عار نہیں ہے۔ درگاہوں کی مجاوری اور چراغ اور چڑھاوے جن سے ان کی جیبیں گرم ہوتی ہے، سب چیزیں غیر شرعی چیزیں وہ اپنا لیے ہیں، یعنی ایسے ایسے کام جس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مال کھاتے ہیں، اکل حلال نہیں بلکہ اکل حرام ہے، وہ ایسے حرام کمائی کماتے کماتے جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اپنی اولاد کو پالتے ہیں اس میں سے۔ یہ سارے کام جو درگاہوں پر بیٹھ کر، خبروں پر بیٹھ کر، مجاوری کے نام سے، سجادہ نشینی کے نام سے جو بھی کرتے ہیں وہ سب کے سب غلط ہے، کوئی چیز وہاں پر صحیح نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ ہر کام دیکھیا جو عرس کہا جاتا ہے، سندل، چراغاں، یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں کب اجازت ہے اس تمام چیزوں کی؟ پھر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے جو شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز نہیں پیش کی جا سکتی، اللہ ہی سے منت مانگنا ہوگا، اللہ ہی کی نظر کرنا ہوگا جو کچھ بھی کریں گے۔ اللہ کے بندے جو حقیر اور عاجز اور کمزور بندے ہیں اور جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، گزر چکے ہیں، ان کی نظر و نیاز پیش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ لوگ اپنے کاروبار کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں۔ ان تمام بدعت و رسوم کی تہ میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ معاش ہے، اپنی کمائی، اپنا فائدہ، اس کے لیے ساری دینداری کا ڈھکوسلا وہ لوگوں کے سامنے رکھ کر پیش کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں، ہمارے حلق ارادت میں آ جاؤ، ہمارے عقیدت مندوں میں آ جاؤ، ہمارے مریدین میں آ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، اتنے ملکوں میں میرے مریدین ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بتائیے؟ مریدین کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم ان کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتے ہو؟ کیا ان کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہو؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اکثریت اس میں کی گمراہ ہے، جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، حدیث ہی نہیں پڑھی، دین کو ہی نہیں جانا، اور لوگوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو کوئی دوسری بات بتاتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لو، تمہارا کام بن جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ لگ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارے حلقے میں آ جاؤ، بس کافی ہے تمہارے لیے۔ یہ کافی نہیں ہوگا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کافی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی، وہ کچھ دیکھے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کیے ہیں، اسی کے مطابق اس کو جو ہے جزا یا سزا ملے گی۔ تو لیکن یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کے جو ہے قائد ہیں اس قسم کے، وہ لوگ بھی جو ہے اکثریت ان میں کی ایسی ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کو اس آیت میں مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کے جو پیشوا اور علماء تھے انہوں نے ایسے کام کیے تھے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ لیتے تھے اور اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے، یعنی ان کو سچی خدا پرستی کی زندگی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ دین حق کے مخالف ہو گئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے رہے۔ ان کا حال یہ تھا، اور آج جو مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں، جو کمزور قسم کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو صحیح بات بتاتے نہیں، خود گمراہ دوسروں کو کیا راہ دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کے سبب ان کا جو انجام بد ہونے والا ہے، اس کا تذکرہ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرہم بعذاب علیم، یعنی وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک کر، غلط غلط مسئلے بتا کر، جو مال کماتے ہیں وہ مال کو سینت سینت کر گن گن کر رکھتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ آیت کا یہ حصہ عام ہے سب کے لیے، یہ یعنی جو بھی یہ کام کرتا ہے، جو سونا اور چاندی کا وہ خزانہ بنا کر رکھتا ہے، کنز کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ کنز کے معنی صرف جمع کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ خزانے کے لیے کنز کے معنی آتے ہیں۔ لولا انزل علیہ کنز فرمایا سورہ ہود میں کہ اس پر کوئی کنز خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ یہ پوچھتے تھے وہ نبیوں کے تعلق سے کہ اس کے پاس فلاں چیزیں ہونی چاہیے، فلاں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے کنز کا ایک جو لفظ آیا ہے یہ ہے کہ سونا اور چاندی کے خزانے وہ جو ہے بنا کر رکھتے اور پھر اس کو راہ اللہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کے لیے آیت میں جو تفسیر میں جو بات آئی ہے کہ عذاب کی جو وعید سنائی گئی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فاضل دولت وافر مقدار میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور جن مقاصد پر خرچ کرنا ضروری ہے اس پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دولت اس لیے عطا نہیں کرتا کہ آدمی اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، اس کو جمع کر کر کے رکھے، اس پر فخر و غرور کرے اور نمائش کا ذریعہ بنائے، اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں لائے۔ وہ دولت کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کو عارضی طور پر اس کا مالک بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس کو بہترین طور پر خرچ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو استعمال کرے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ جو شخص دولت کو اس طرح خرچ نہیں کرتا، اسے سینت سینت کر رکھتا ہے، وہ بہت بڑی حق تلفی کرتا ہے جس کی سزا خدا کے ہاں نہایت سخت ہے۔ اس کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد دولت کی ذخیرہ اندوزی پر کوئی پابندی نہیں، جیسا کہ عام طور پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر تو بس کافی ہو جائے گا، 2.5% تم نے دے دیا، اس کے بعد تمہاری اوپر سے ذمہ داری ختم، اور ساری جو واجبات تھے وہ تمہارے اوپر اب کچھ بھی نہیں بچے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اس نظریے کے تحت آیت زیر تفسیر توجہ یہ کی جاتی ہے کہ وعید ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں فرمایا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ انفاق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ انفاق میں سب داخل ہیں، انفاق میں زکوٰۃ بھی ہے جو فرض ہے اہل نصاب پر، جو نصاب رکھنے والے جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سب کا سب انفاق کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی۔ زکوٰۃ کی بات جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن میں کئی ایسے مقامات پر ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، وہ تو فرض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس میں سے 2.5% تو نکالنا ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ایک متعین حصہ ہے جو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ اسلام کا اصول یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر واجبات جو مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو دولت مند اور متمول قسم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دے کر رکھا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم بری و ذمہ ہو گئے ہیں، ہم نے زکوٰۃ نکال دی۔ ایسے بہت سی ایسی چیزیں جو ہے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی پیش آ سکتی ہے، اور بہت سے ایسے ضرورتیں ہیں جو زکوٰۃ کے مس سے پورے نہیں کیے جا سکتے، اس کے تعلق سے انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہاں پر سونے اور چاندی کا کے خزانے کا جو حکم آیا ہے ذخیرہ اندازی نہ کرنے کا، تو یہ صرف سونا اور چاندی نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں جو کرنسی ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو پیسہ ہے، جو کیش ہے، وہ سب کا سب اس میں شامل ہوگا۔ اور پھر جیسا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ضروری ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جس میں اہل ثروت کو حصہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ ذمہ داری رکھے ہیں، اور ایسا وقت آ جائے تو پھر وہ ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کئی ایک ایسے معاملات قحط پڑ جائے، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، لوگ بھوکے مر رہے ہو، ان کو کھانا کھلانا ہے، یا کوئی بیمار پڑ گیا ہے اس کی ضرورت کی فوراً تکمیل کرنا ہے، یا کوئی شخص اپنے والدین کو جو محتاج ہو ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے کام جو ہے جو فوراً ایمرجنسی میں جو حالات پیش آتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو چکی ہے تو کیا وہ کہے گا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ مر جاؤ؟
1 سال کے بعد آنا نہیں، اسلام کبھی ایسا نہیں سکھاتا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے آپ کو انفاق کرنے کا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ ساری چیزوں کے لیے دیا گیا ہے، اس میں مال اور کیش اور سب کچھ شامل ہے۔ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مفہوم میں دین کی اشاعت و تبلیغ، دعوت، جہاد، دینی تعلیم، مساجد و مدارس کی تعمیر، محتاجوں کی مدد اور اس قسم کے دوسرے کار خیر شامل ہیں۔ یہ سارے کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مساجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر اور دین کی نشر و اشاعت، قرآن کی نشر و اشاعت، اور آج جو ارتداد پھیل رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، بہت سے کام جو ہے امت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، میرا بار، میرا ذمہ جو تھا وہ میں نے ادا کر دیا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن افراد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی تجوریاں بھر لیں، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ فاضل دولت اچھے مقاصد پر خرچ کرے۔ قرآن زبردستی، زرپرستی اور بخل اور جو ہے مال کو جمع کر کر کے رکھنا، لالچ کو جو ہے کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہلاکت خیز قرار دیتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے جو مال کو جمع کر کر کے، گن گن کر، سینچ کر رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے ہمیشہ کام آئے گا، ہم کو جو ہے زندہ رکھے گا، یا یہ مال ہمارے لیے وہاں پر بھی کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ویل فرمایا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب مان دیا ہے، اس کے لیے اور بہت سی ذمہ داریاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ آدمی اگر اپنا مال جائز ضرورتوں کے لیے پس انداز کرتا ہے، یا کاروبار اور تجارت میں لگاتا ہے، یا اپنے بال بچوں کی فراخت داروں کے لیے ترکہ چھوڑتا ہے، تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے ضرورتوں کے لیے اپنے کو جو ہے کچھ سیونگس رکھ سکتا ہے انسان، اس میں صحیح زکوٰۃ دے گا، ظاہر بات ہے، اور اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے خرابت داروں کے لیے کچھ رکھ کر جو چھوڑے گا وہ ترکہ، وہ بھی جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے احکام کی پابندی کرتا ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دولت سمیٹنے ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لے اور اپنی اولاد کو کروڑ پتی بنانے کی فکر میں لگا رہے۔ دولت کا یہ طریقہ اس طرح ٹھہراؤ، اس کی ذخیرہ اندوزی اسلام میں سخت قابل اعتراض ہے۔ اسلام کبھی اس بات کی کو انکریج نہیں کرتا کہ آپ کروڑ پتی بن جا رہے ہیں، اس کے بعد مزید پیسہ جمع کر رہے ہیں صرف اپنی اولاد کے لیے، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے، یہ پسند نہیں۔ کیپٹلسٹک ذہنیت انسان یہ نہیں بنانا چاہتا اسلام۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تم انسان ہو اور دیگر انسانوں کی بھی مدد کرو، ان کی پریشانیوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو مال و دولت ہم نے تم کو دیا ہے، جس کو ہم نے تم کو عارضی مالک بنایا ہے، تو تمہارے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں، دیگر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرو، ورنہ قرآن ان ایسے تمام لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیتا ہے جو اپنے خزانوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور گن گن کر پیسوں کو رکھتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ایک بات یہ ہے کہ اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی جو ہے دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی، خرابت داروں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی ہے انسان اپنا مال رکھ سکتا ہے ایک حد تک، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو بہت سا مال دے دے تو پھر اس میں سے وہ راہ اللہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر جو کام کاج ہیں اس میں اس کو اپنا مال لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کاموں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی میں بھی اپنے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق راہ اللہ میں۔ صرف جمع کر کے رکھنا مقصد نہیں ہونا چاہیے اس کا، جمع بھی کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے اور بہتر ہے، لیکن ان کو صرف مالدار بنانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو وصیت کا جو طریقہ بتایا گیا ہے میراث کے قانون میں کہ 1/3 تک جو ہے انسان وصیت کر سکتا ہے جو غیر وارث ہے اس کو، تو اگر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب مال دے کر رکھا ہے کسی کو، تو پورے کا پورا مال اپنی اولاد کے لیے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس میں سے 1/3 تک جو اجازت ہے وہ اجازت سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ 1/3 کے دائرے میں جو بھی آتے ہیں اپنے خرابت دار، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، جان پہچان والے، دوست احباب، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اپنے پڑوسی، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں مال کے، ان کو بھی جو ہے استفادہ کا موقع دیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بے حد و حساب دعائیں ملیں گی، اس
اس کی دنیا اور آخرت اس سے سنورے گی۔ تو اس میں اس بات کو جو ہے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسے بہت سے کام ہیں جس میں پیسہ اللہ تعالیٰ نے جو دے کر رکھا ہے اس کو لگا کر اس سے بہترین کام کیا جا سکتا ہے۔ دین کی اشاعت، دعوت کی جدوجہد اور دینی تعلیم جیسے اہم ترین کام مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے آج کس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ کیسی سنگین صورتحال ہے، جہاں جہاں پر جو ہے فساد ہو گئے ہیں وہاں پر کیسے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، ان کی رہائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جو غریب پریشان حال ہے ان کی ضمانت دے کر ان کو جو ہے وہ پیسے کا استعمال کر کے ان کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو جگہ میسر کی جا سکتی ہے، ان کے بال بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو رہنے کا ایک ٹھکانہ دیا جا سکتا ہے، ان کے کام کاج کاروبار میں جو ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایسے بہت سے ایسے کام ہیں جس کو کروڑ پتی بنانے کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو دیگر کاموں میں بھی انسان اپنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جائز طریقے سے جو ہے جو اچھے اور مناسب طریقے سے اپنی اولاد اور اپنے قرابت داروں کے لیے بھی رکھے اور اس میں سے جو ہے دیگر لوگوں کو بھی جو ہے استفادے کا موقع دے، اور اس میں اگر وصیت کر سکتا ہے تو وصیت بھی کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب مال دیا ہے تو 1/3 تک اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اس میں سے وہ وصیت کے ذریعے سے ان تمام مستحقین تک اپنے مال کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اس میں بولنے کا مطلب یہی ہے کہ جمع کر کر کے خزانوں کی شکل میں جو لوگ رکھتے ہیں جن کو بے حد و حساب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ لوگوں کی یہ تو بڑی خاص بات ہے، یہ حکم ہے اور ہدایت ہے کہ وہ اپنے مال میں سے دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے اس میں حصہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور بری الذمہ ہو گئے۔ نہیں، بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے واجبات انسان کے اوپر ڈالے ہیں جو اس کو مال دے کر اس کو آزمایا گیا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم دیگر اپنے جیسے بھائیوں کے ساتھ کیا مدد کرتے ہو اور ان کی ضرورتوں کا کس طریقے سے لحاظ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔